جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ خواہش کرے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی قیامت کے دن کا نقشہ کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا، تو وہ قرآن کی 3 صورتیں، سورہ التکویر اور سورۃ الانفطار جو آج ہم پڑھیں گے، اور تیسری سورہ انشقاق، اس کو پڑھ کے دیکھ لے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ پورے کے پورا جو گلیکسیز کا سسٹم ہے یہ گریویٹیشنل فورس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی فورس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کی وجہ سے ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہنے لگیں گے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ آتش فشاں کا جو نظام ہے اس کرۂ ارض کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا غیر معمولی ایک مظہر ہے، اور سمندروں کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں اور لاوا سمندر اگلتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندروں کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، وہی سونامی کی فارم میں آ کے ٹکراتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب یہ آتش فشاں اپنا لاوا اگلتے ہیں تو اس لاوے کی وجہ سے کئی ایک آئرلینڈز وجود میں آ جاتے ہیں، نئے نئے جزیرے وجود کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور پھر آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کوٹے گا اور بالکل فلیٹ کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اس کی وجہ سے زمین کا جو لاوا ہے یہ باہر نکلے گا، یعنی جو سائنٹیفکلی ہمیں چیز سمجھ آتی ہے، واللہ اعلم۔ اور جب زمین کا لاوا اتنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے گا تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی ہوگی، اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے گا سونامی کی فارم میں۔ آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکلتا ہے، کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی نہیں ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سمندر جو ہیں وہ بہنا شروع کر دیں گے، یعنی اس طرح ان کے نیچے گرمائش والا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، ظاہر ہے قبروں سے مردے باہر نکلیں گے، اور پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ایسا کوئی سافٹ ویئر فٹ کرے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان لے گی جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے یا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، اپنے اثرات، یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال تو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنا وبال تو چکھیں گے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کا وبال بھی انہیں چکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اچھی بدعت نہیں، سنتن حسنتن، اچھا طریقہ، جیسا کہ میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو کتابی شکل میں لکھا، حدیثیں وہی تھی کتابی شکل میں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم کے، اینڈرائڈ ایپس بن چکی ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا
تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے ہدایت کی طرف۔ اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا، اچھا یا برا۔ اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے، علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، کس چیز کو۔ یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کا وبال چکھ لے گا۔ اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا، یعنی اللہ کو آگے رکھا دنیا پیچھے رکھی، تو اس کی جزا بھی دے گی۔ تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ عالمت نفس ما قدمت، ہر جان جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی، وہ اخرت، اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا، دنیا کو ترجیح دے دی، کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا، اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں، یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگ گئے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ظاہر دنیا کی محبت ہے، وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے۔ شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا، اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے۔ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت دن تجھے بخش دوں گا۔ تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔